تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے ہر اچھی بات تو ہر کسی سے سننی چاہیے، اگر باطل حق بات بھی کرے تو اس کی بات کو سننا ناجائز ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اس نے حق بات ایک کرنی ہے، اس کے پیچھے 10 ایسی باتیں کرنی ہے جس نے آپ کے عقیدے کو کھینچ کے باہر نکال دینا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس کی اچھی بات سنتے ہیں، ہم اس کی بری بات کو نہیں مانتے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی بات یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے؟ کیا آپ کو جرح اور تعدیل کے اصول سے واقف ہیں، اصول حدیث سے واقف ہیں؟ آپ کسی کے راوی کے ادراج کو کیا کہتے ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں اور کس حدیث سے استدلال ہوتا ہے اور کس سے نہیں ہوتا، احکامات کی کتنی تقسیمیں ہیں، کون سے احکامات ہیں؟ اللہ نے اب یہ قرآن کی آیت پیش کر کے کہہ دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن آسان ہے کوئی اس میں غور فکر کرنے والا؟ اب آپ کو کیا پتہ، وہ آپ کو کہیں گے خود سے اس کو ڈھونڈو۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے فَهَلْ مِن مُسْتَنبِت نہیں کہا کہ ہے کوئی اس میں سے استنباط کرنے والا۔ قرآن کے اندر مضامین کتنے ہیں؟ وعظ و نصیحت ہے، قرآن کے اندر بعض ہیں جو وعد و وعید ہیں، قرآن کے اندر بعض ہیں جو احکامات اور مسائل ہیں۔ اب وعظ نصیحت کے اندر، وعد وعید کے اندر تو آپ دیکھو غور و فکر کرو، لیکن مسائل کا استنباط وہ فقہا کا کام ہے، وہ اہل علم کا کام ہے۔ اب یہ گمراہ کریں گے آپ کو کہ جی ہم قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، اب آپ کو کیا پتہ قرآن کے اندر اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، اب آپ کو کیا پتہ حدیث ٹھیک ہے یا حدیث ضعیف ہے، یا آپ کو کیا پتہ کہ حدیث من گڑھت ہے یہاں موجود بھی ہے یا نہیں، یا آپ کو کیا پتہ کہ اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ اب وہ غلط ترجمہ آپ کو پیش کر دیں گے۔ غامدی صاحب نے کہہ دیا کہ حدیث ہے نہیں افسانہ ہے، تو آپ نے اب کوشش کرنی ہے کہ بخاری میں حدیث ڈھونڈتے پھریں گے۔ انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب اس حدیث کے اندر تو فلاں لفظ ہے کہ نکاح اور زنا میں فرق کرنے والی چیز وہ گانا بجانا ہے اور دف ہے۔ اب آپ اس حدیث کو کہاں تلاش کریں گے؟ کہاں الصوت کا ترجمہ گانے سے کر رہا ہے، اور اس کے اندر جس ترجمے کو پیش کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کا معنی گانا نہیں ہے بلکہ تشہیر نکاح لکھا ہوا ہے۔ صوت عربی زبان میں گانے کو کہتے ہی نہیں ہے، اب غلط ترجمہ آپ کو پیش کرے گا، آپ کو گمراہ کرے گا۔ اس کا معنی تو یہ ہوا، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ نے قرآن میں کہا نمازیوں کے اوپر ہلاکت ہے، اب میں کہوں کہ نماز نہ پڑھو، نمازیوں کے لیے تو بد دعا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہ نمازیوں پہ ہلاکت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، جہاں اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہاں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، یہ بھی تو قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا یہ میرا استدلال ٹھیک ہے؟ میں بھی تو آیت پیش کر رہا ہوں، لیکن میرا استدلال ٹھیک نہیں ہے، میں نے آیت آدھی پیش کی ہے، اور میں نے امت کو گمراہ کرنے کے لیے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو یہ آیت آدھی پیش کر کے امت کو گمراہ کروں گا۔ تو آیت کو پورا پڑھنا، آیت کی آدھی تشریح کر کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں یا پورا دین آپ نے پڑھا ہو مکمل، تب تو آپ کہیں ہم اس کی صحیح بات کو پکڑیں گے، اس کی غلط بات چھوڑ دیں گے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے، وہ آیت آدھی پیش کریں گے، ایک آیت پیش کریں گے، اگلی پیش ہی نہیں کریں گے، تو اس سے آپ کے عقیدے کو بھی ضبط کر لیں گے، سلب کر لیں گے، اور آپ کے ایمان کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالیں گے۔